अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन आई तो हीर हो गई। आज 3 बड़ी खबरें और ये शुरू हुई पेशावर से। पेशावर की साइड से जिस तरह चांद पहले नज़र आता है, उधर बल्ले का निशान नज़र आ गया। और जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, PTI वाले लुटियाँ पा रहे हैं। हमने सोचा कि उस पर भी ला करेंगे। उस दौरान एक और फैसला आया और उसके बाद एक और फैसला आया। वो जो 2 फैसले हैं वो मरकज़ से आए और वो क्या थे, एक जनरल मुशर्रफ के हवाले से जो पिटीशन लगी हुई थी उसके हवाले से, जनरल मुशर्रफ के हवाले से बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला। ये ज़िंदगी में, नहीं हमारी ज़िंदगी में बल्कि पाकिस्तान की ज़िंदगी में, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी डिक्टेटर को इस तरह से यानी कि उनको एक यूज़र पर मान लिया गया है और फैसला अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंच गया हुआ है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल स्टेज होती है, इस पर हम बात करेंगे। और उसी से मिलता जुलता एक बंदा, अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इन लोगों का आपस में क्या तल्लक, एक फैसले का और दूसरे बंदे के फैसले का आपस में क्या तल्लक है। वो है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिन्होंने आज रिज़ाइन दे दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट को उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। तो मेरे ख्याल है कि गल ही ना तो शुरू कर लेने हैं ये जनरल मुशर्रफ के केस पे और दूसरे पे जो मुज़ाहिर अकबर नकवी है, और फिर हम जो है अपने जो महबूब कायद और महबूब पार्टी PTI उसकी तरफ हम आएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वही आपको याद दहानी कि, और मुझे ये रोज़ाना ये अंदाज़ा होता है, आज मेरे उस्ताद भी हैं अबसार आलम साहब, वो मेरा प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं। तो आज मेरी उनसे बात हुई तो वो कहते हैं मैं सब्सक्राइब नहीं किया। मैंने कहा की मतलब थोड़ा, ठीक है। कहते हैं यार किन्ने को प्रोग्राम सब्सक्राइब करिए। मैं क्या सी हूँ जो किन्ने च हो गए, यानी कि साडा प्रोग्राम सब्सक्राइब करो। तो यानी मुझे आज ये, वैसे मुझे फर्स्ट टाइम एहसास हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी तरह सर्च करके प्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पे देख रहे होते हैं। ये पता नहीं कोई शायद कोई पुराने लोग हैं, कोई बूढ़े हो गए हैं, टैक्स हैवी नहीं है, लेकिन वैसे कोई इसके लिए बूढ़ा या जवान होने के मसला नहीं है। ये एक दिलचस्पी की बात होती है। बाद लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, टेक्नोलॉजी पे कई कम देते हैं। तो खैर प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर लगाएं। नोटिफिकेशन लगाने से ये है कि थोड़े को प्रोग्राम आएगा, भज के आएगा, आखेगा कि सुने मैं आ गया। और फिर साथ ही है कि लाइक किया करें। जब लाइक करते हैं तो उससे एक बरकत पड़ती है, लोग मोहब्बत बनती है, लोग मुबारक होती है, प्रोग्राम शेयर होता है और दूसरे लोगों के साथ। एक जो मुझे एक शिकायत आ रही होती है, वो कहते हैं, कई लोग कहते हैं तुसी भाई पंजाबी बोल दो। और भाई मैं क्या बोलूँ, मैं पंजाबी हूँ। मैं जब उर्दू में भी बात करता हूँ तो कई लोग कहते हैं कि आपका लहजा जो है ना उससे पता चल जाता है कि आप पंजाबी हैं। तो हमें कुछ तो थोड़ा बहुत तो पंजाबी रहने दें। वैसे पंजाबी जो उर्दू बोलने वाले हैं उनको समझ तो लग जाती है, हम जब पंजाबी में बात कर रहे होते हैं काफ़ी चीज़ों की समझ लग जाती है। एनीवे, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस रवान दवा हैं। तो जनाब अली के सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही तरीही फैसला है। आपको याद होगा कि एक जस्टिस वकार सेठ मरहूम हुआ करते थे। वो बेचारे कोरोना के दौर में, जब कोरोना आया था तो उस टाइम उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी क़यादत में एक 3 रुकनी बेंच था, जिसमें एक सिंध से जाई थी और एक पेशावर से, तो वो थे वकार सेठ साहब, और एक लाहौर से थे शाहिद करीम साहब, जस्टिस शाहिद करीम। तो ये 3 थे, इन्होंने मिलके एक स्पेशल कोर्ट बनी थी मुशर्रफ के ट्रायल के। तो 1-2-1 से ये फैसला आया, यानी कि 2 लोगों ने, जो ये पेशावर वाले और सिंध वाले, उनका एक फ़ैसला था, जो शाहिद करीम है उनका इसके अगेंस्ट था। तो उन्होंने फ़ैसला दिया कि जनाब जो है ना, जो जनरल मुशर्रफ हैं इनको हैंग किया जाए। हैंग का मतलब ये है कि ये जो है इन्होंने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है। इन पर आर्टिकल 6 लगता है। आर्टिकल 6 किस पर लगता है कि जो आइन को यूज़र्व करता है, जो आइन को जो है मुअत्तल करता है या उसको एब्रोगेट करता है, मनसूख करता है। तो जनरल मुशर्रफ जो है वो इस चीज़ के मुर्तकब हुए हैं और उन पर जो है ना आर्टिकल 6 लगाया जाए। और वो जो है वो आगे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया। और लाहौर हाई कोर्ट में हमारे जो बड़े महबूब किस्म के जज हैं, जिन्होंने आज इस्तीफ़ा दिया है, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, इनकी क़यादत में एक 3 रुकनी बेंच था। उसमें जो एक और जज थे वो अभी लाहौर हाई कोर्ट के इस टाइम चीफ जस्टिस हैं, अमीर भट्टी साहब, ये थे। और एक तीसरे जज थे। इन तीनों ने मिलके वो जो स्पेशल कोर्ट वाला फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया। वो मामला जो है उस टाइम से लटक रहा था। उसके बाद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए। भट्टी साहब जो हैं वो अभी चीफ जस्टिस हैं। और फिर होता होता रेंगता वो जो मामला है वो भी आगे सुप्रीम कोर्ट में आ गया।
تو اب یہ ہے کہ ادھر بھی کچھ 1-2 سال اس کو ہو گئے تھے اور سپریم کورٹ نے وہ اس جو ہے اس کیس کو سنا اور انہوں نے اسپیشل کورٹ کا وہ فیصلہ بحال کر دیا جس کے تحت ان کو جو جنرل مشرف ہیں ان کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا تھا. تو اب یہ ہے کہ وہ فیصلہ بحال ہو گیا. جنرل صاحب جو ہیں اس سے پہلے ویسے ہی اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اب اس کا کیا بنتا ہے یہ معاملہ دیکھنے والے ہیں. جو سیٹھ وقار صاحب ہیں وہ تو یہ بھی کہہ کر گئے تھے کہ اگر وہ زندہ نہ بھی ہوں تو ان کی جو لاش ہے وہ ادھر ڈی چوک میں لا کر لٹکائی جائے. اب میری نظر میں تو خیر اتنا اس طرح نہیں ہونا چاہیے, لیکن اینی وے اب لوگ مثالیں دینے کو آتے ہیں تو وہ ایک ادھر کے ایک جو برطانیہ کے ہیں کروم ویل, اس کی بھی ایگزامپل دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے تھے. تو ناظرین خیر کچھ نہ بھی ہو, یہ چیزیں نہ بھی ہوں, اس کے باوجود یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. یہ آنے والے آمروں کے لیے ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی اس طرح کا سٹیپ لیا تو ہماری خیر نہیں, ہم پر وہ آرٹیکل 6 لگے گا. آمروں کے علاوہ یہ ججز کے لیے بھی بہت بڑا فیصلہ ہے, کیونکہ جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد جو جج کسی آمر کے اس طرح کے ایکشن کو ویلیڈیٹ کرے گا وہ جج بھی ٹنگیا جائے گا, یعنی کہ اس پر بھی آرٹیکل 6 لگے گا. تو لہٰذا یہ سب کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور قابل تحسین ہے. اور بائی دا وے یہ 4 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس قاضی فائزی صاحب تھے, جسٹس منصور علی شاہ تھے, ایک جسٹس امین الدین تھے اور جسٹس عطر من اللہ تھے. اچھا عطر من اللہ جو ہیں ان کی اس بینچ میں شمولیت سے مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے, ایک جسٹس سے جسٹس غلام صفدر شاہ, جنہوں نے جو بھٹو کے خلاف جب ذوالفقار علی بھٹو کو ان کو سزائے موت کا حکم ہوا تھا اور ان کا کیس اپیل میں جب سپریم کورٹ میں آیا تھا تو وہ ان ججز میں تھے کہ جو ان کو یعنی کہ ان کو سزائے موت دینے کے مخالفین میں تھے. اور وہ جو جسٹس غلام صفدر شاہ ہیں وہ جو جسٹس عطر من اللہ ہیں ان کے سسر ہیں. اور جسٹس غلام صفدر شاہ جو ہیں انہوں نے بعد میں بہت برا ٹائم دیکھا, انہیں ملک چھوڑنا پڑا, یعنی کہ ان کے پیچھے پھر جو فوجی جنتا تھی اس ٹائم کی وہ ان کے پیچھے پڑ گئی. تو خیر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں, ہم آ جاتے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی طرف. مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں ان کا کیس دوسری دفعہ سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا مس کنڈکٹ کی بنیاد پر. پہلے جب گیا تھا اس ٹائم وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے اور اس ٹائم ان کو بچانے والوں میں جنرل فیض شامل تھے. اور وہ ہوا یوں تھا کہ ان کا معاملہ جب جوڈیشل کونسل میں پاس تھا تو اطلاعات یہ ہیں کہ جو ثاقب انصار نے نا اپنے ثاقب انصار بابرام تھے وہ اس ٹائم چیف جسٹس تھے, اور جب ان سے کوئی جنرل فیض صاحب کوئی محو گفتگو یا ہم کلام ہوئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب اپنا بندہ ہے اپنا ساسا نے جو نقوی صاحب ہیں تو ان کو اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ کی مہربانی ہے. تو ثاقب انصار جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ منو تو بھائی جی کوئی اعتراض نہیں دیا ہے, کھوسا جو بیٹھا ادھر کچھ کر لو. کھوسا کون تھے؟ آصف سعید کھوسا صاحب. تو ان کو پھر انہوں نے یعنی اب ان کے کہنے پہ یا کھوسا صاحب کو خواب آیا یا خیال آیا, لیکن کھوسا صاحب جو ہیں وہ اس پروسیڈنگ سے اپنے آپ کو انہوں نے علیحدہ کر لیا. وہ علیحدہ کس طرح کر لیا کہ جو نقوی صاحب انہوں نے کہا جی کہ منو انہوں نے اعتراض ہے انہوں نے علیحدہ کرو, تو لہٰذا وہ انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ کو اعتراض ہے میں علیحدہ ہو جاتا ہوں. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کھوسا صاحب پر اور بھی 2 ججز نے اعتراض کیا تھا, لیکن کھوسا صاحب اس میں علیحدہ نہیں ہوئے. ان میں ایک جسٹس فرخ عرفان تھے, وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے تھے, اور دوسرے جسٹس شوکت صدیقی تھے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے. ان کا بھی جب کیس جوڈیشل کونسل میں گیا انہوں نے بھی کہا جی کہ مجھے ان پر اعتبار نہیں ہے, لیکن کھوسا صاحب تب جو ہے نا وہ علیحدہ نہیں ہوئے. نقوی صاحب کے کیس میں وہ الگ ہو گئے اور نقوی صاحب کے لیے رائے ہموار ہو گئی اور نقوی صاحب جو ہے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اچھا, اور اسی طرح کی جو واردات ہے جب نقوی صاحب ہائی کورٹ کے جج تعین ہوئے تھے تو اس طرح کی کوئی مثال یا اس طرح کا کوئی واقعہ رانا ثناء اللہ سناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ منو بھی جنرل فیض نے فون کیتا سی, بلکہ یہ ہے کہ ان کو ہے جو ہے نا ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے نہیں, جب ان کو لاہور ہائی کورٹ سے آگے سپریم کورٹ میں غالباً لانا تھا تو اس ٹائم کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ رانا صاحب جو ہیں یہ اس ٹائم پنجاب میں لا منسٹر تھے, اور بینگ لا منسٹر وہ جوڈیشل کونسل کا حصہ ہوتے ہیں.
جدھر جو ہے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے اور ان کی ایلیویشن کے معاملات جو ہیں ڈسکس ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی جنرل فیض نے رابطہ کیا کہ ساڈا بندہ ہے تو انہوں تے لے کے جانا ہے، تو تسی وچ مخالفت کر رہے ہو تو مخالفت کرنا چھوڑ دیو۔ تو رانا صاحب نے ذرا مچھا نو وٹ چھڑ دیتا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ چلو شاید اسی کوئی جنرل فیض کا خیال رکھاں گے تو جنرل فیض بھی ساڈا خیال رکھے گا اور نقوی بھی ساڈا خیال رکھے گا، لیکن انہوں نے بہت بڑا بعد پتہ چلا کہ بہت بڑی جڑا نا ایک بلنڈر ہو گیا، خیال کسی نے نہیں رکھا اور جو ہے وہ استعمال ہو گئے ہیں۔ خیر اینی وے، تو جو ہے جسٹس نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے ریزائن دے دی ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کو ریزائن کیوں ان کا ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، قانون کے مطابق تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس جج کا کیس جو ہے ادھر جوڈیشل کمیشن میں جاتا، کونسل میں جاتا ہے، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے نا کہ میرے بچن کا کوئی چانس نہیں، تو وہ ڈسمس ہونے کی بجائے وہ ریزائن دینے میں اپنی افیت سمجھتا ہے۔ ریزائن دینے کا فائدہ کیا ہے؟ ریزائن دینے کے ناظرین بہت سارے فائدے ہیں، اس پر ایک مضمون لکھا جا سکتا ہے کہ ریزائن دینے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ریزائن دینے سے آپ کو پینشن ملتی ہے، آپ کو جو باقی مراد ہیں ججز والی وہ ملتے ہیں، جو ریٹائرڈ ججز والی مراد ہوتی ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں، اور آپ بھرپور زندگی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تسی کو بندہ مار دو، تسی کو بینک لوٹ لو، ٹھیک ہے، اور آپ ہوں جج، اور بعد میں کیس ادھر چلے اور آپ نے اگر ریزائن دے دیا تو آپ کو کوئی سزا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ججز کا معیار دیکھیں، ادروائز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوگا بے شک آسمان بھی گر پڑے، لیکن جب اپنے معاملات آتے ہیں یا اپنے جو لوگ ہیں قریبی ان کے معاملات آتے ہیں تو اس ٹائم پھر وہ اس طرح کہ انہوں نے اپنے لیے ایک معیار علیحدہ سے رکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ ریزائن دے کے گھر چلے گئے ہیں۔ آج تک 3 ججز ہیں جن کو برخاست کیا گیا ہے، ان میں سے ایک تھے جسٹس اخلاق، یہ 60 کی دہائی کی بات ہے، اور جو ایک اور تھے جسٹس شوکت علی شیخ، یہ 70 کی دہائی کی بات ہے۔ ان دونوں پر کرپشن کے الزام تھے۔ ایک جو تیسرے جج جن کو برخاست کیا گیا، یعنی کہ جن کو ریزائن برا والی نوبت ہی نہیں آنے دی گئی، وہ تھے جسٹس شوکت صدیقی۔ جسٹس شوکت صدیقی پر ایکسکیوز می کرپشن کا الزام نہیں تھا، ان پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے جنرل فیض کا نام لیا۔ اب جسٹس شوکت صدیقی کا کیس جو ہے وہ بھی ابھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اور وہ آپ کے نالج میں آلریڈی، اور اس پر بھی کوئی ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے بات چیت۔ اور جو آخری بات ہے، یعنی کہ اپنی محبوب پارٹی پی ٹی آئی، تو پی ٹی آئی جناب ان کو آج بیٹ ایک دفعہ ہائی کورٹ نے پھر دے دیا، انہیں کہا لاؤ پترو بیٹ تے موجہ مارو۔ اب یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے۔ اب بیٹ تو ان کو مل گیا ہے، جتنا انہوں نے شور کیا ہوا تھا اور جتنے انہوں نے اپنے بلنڈر کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق ابھی ان سے لیول پلینگ چھینا نہیں گیا فیلڈ، ان کو کافی مل رہا ہے، یعنی کہ کبھی عدالت سے، کوئی ایک عدالت سے، کبھی دوسری عدالت سے ہو جاتا ہے، کام شام انہوں کا ہو جاتا ہے، پاویں رو کے ہوئے لیکن ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس بیٹ کا اوورآل پی ٹی آئی کی سیاست پر اور الیکشن مہم پر اور الیکشن میں کامیابی پر کتنا اثر پڑے گا، یہ ایک تفصیلی طلب تجزیہ کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ کیا جو بیٹ ہے یہ پی ٹی آئی کو اگلا الیکشن بچا پائے گا، یا یہ بیٹ جو ہے کیا یہ نون لیگ کو ڈبو کر لے جائے گا یا کیا کرے گا۔ تو اس پر ہم جو ہے نا ہمارا نیکسٹ ویلاگ اس پر ہوگا۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، خدا حافظ۔